الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. سب سے پہلے تو آپ حضرات کے لیے آج کا دن قابل مبارکباد ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی نیت سے ہم لوگوں نے یہ ایک سلسلے کی ابتدا کی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس دن ہماری اس مسجد کی سنگ بنیاد رکھی گئی تھی اسی دن سے ہماری مسجد میں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی اور قرآن پاک کو سمجھنے کے جذبات کے پیدا ہونے کی کوئی کوشش کی جاتی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. اور پھر قرآن کریم کو اللہ نے یہ ملکہ اور یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ دیگر آسمانی کتابیں کون سی ہیں؟ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے. تو یہ کتب سماویہ ہے، یہ آسمانی کتابیں ہیں. دیگر آسمانی کتابوں کو کلام الہی ہونے کی خصوصیت حاصل نہیں. دوسری جو آسمانی کتابیں ہیں وہ آسمانی کتابیں ہیں، صرف وہ اللہ کا کلام ہونے کی ان کو خصوصیت حاصل نہیں ہے. یہ صرف قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ کی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ کا کلام ہونے کی خصوصیت بھی حاصل ہے. بھائی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دوسری جو آسمانی کتابیں ہیں وہ اللہ کا کلام کس کو کہتے ہیں؟ جو آدمی ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں، ہماری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان کو کلام کہا جاتا ہے، اس کو کلام کہتے ہیں. دو لوگوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کو کلام، بھائی ان دونوں نے یہ کلام کیا. تو اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے یہ قرآن کریم. جو دوسری کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل، ان کو کلام ہونے کی خصوصیت حاصل نہیں. وہ براہ راست اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی چیزیں نہیں ہیں وہ، لیکن کلام الہی، قرآن کریم کو کلام الہی ہونے کی خصوصیت حاصل ہے. تو بھائی جو چیز اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی ہے اس چیز سے ہم لوگ اتنے دن تک دور رہے. اچھا دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں ذرہ برابر بھی شک شبے کی گنجائش نہیں. قرآن آ گیا، ختم. ریفرنس میں اور دلیل میں قرآن آ گیا، بس اب ہم کو اور کدھر آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ھدی للمتقین، کہ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب راستہ دکھاتی ہے. ہدن کا مطلب کیا؟ یہ راستہ دکھاتی ہے ان لوگوں کو جو متقی لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ. اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کو یہ کتاب راستہ دکھاتی. ہدن راستہ دکھاتی. اچھا اب یہ بات آپ لوگ بتائیں کہ آپ اگر 20 سال سے
قرآن پاک کی تلاوت روزانہ ایک پارے کے حساب سے بھی اگر کر رہے ہیں تو ایک سال میں آپ کے 12 قرآن پاک مکمل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, 10 سال میں کتنے ہو جائیں گے؟ 120 قرآن ہو جائیں گے, اور 20 سال میں 240 قرآن ہو گئے. 20 سال میں 240 قرآن ہمارے ہو گئے. اللہ فرما رہے یہ کتاب راستہ دکھاتی ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو سمجھو اگر کسی نے 20 سال سے قرآن پاک کی تلاوت کی, 240 مرتبہ اس نے اس کو ختم کر دیا, تو اس نے 240 مرتبہ میں کون سے پارے کی کون سی آیت سے کون سی ہدایت لی, اس کو اگر یہ پوچھا جائے تو بولے گا بھائی وہ تو مجھے کچھ نہیں بولتا ہے. یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ حالانکہ اللہ یہ فرما رہے کہ یہ کتاب راستہ دکھاتی ہے ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو راستہ دکھانے والی کتاب ہے, تو راستہ دکھائے گی کیسے؟ ہدی للمتقین بنے گی کیسے؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ بغیر سمجھ کر پڑھنے پر بھی ہم کو اس پر اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے. لیکن آپ ذرا یہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ جو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے, تو بغیر سمجھ کے پڑھیں گے تو یہ ہدایت بن سکتی ہے؟ کیسے بنے گی ہدایت؟ بن سکتی ہے؟ بھائی دیکھو موٹی سی مثال دیکھو, ایک ریسیپی کی بک آتی ہے. ریسیپی معلوم, ریسیپی کھانا بناتے نا, کھانا ابھی اس کی بڑی بڑی کتابیں ملتی, ریسیپی کی بکس آتی کہ بھائی یہ چکن کے اندر اتنی ساری ڈشز ہے تو چکن کو کیسے بنانا ہے, یہ سبزی میں یہ بنانا ہے, بریانی کو کیسے بنانا ہے. اب ہر ضلع کی ہر مختلف جگہ کی الگ الگ بریانی ہوتی ہے, تو یہ بریانی کو کیسے بنانا ہے, اس کو کیسے بنانا ہے, ایسے ریسیپی کی کتابیں آتی ہیں. اب ایک عورت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ میرے کو پکانے کے اندر ایکسپرٹ بننا ہے. اس نے وہ یہ سوچ کر اس نے ریسیپی کی کوئی کتاب خرید لی, ریسیپی کی کتاب خرید لی. اب وہ کتاب اس نے گھر میں لا کے رکھ دی. اب وہ یہ سوچ رہی ہے کہ مجھے پکانے میں ایکسپرٹ بننا ہے. اب تک مجھے چکن چلی بناتے نہیں آتی تھی, اب میرے کو چکن چلی بنانا سیکھنا ہے, تو مجھے یہ ریسیپی کی کتاب. اچھا ریسیپی کی کتاب اگر وہ لے کے آئی ہے اور وہ اس کو پڑھتی ہی نہیں, یا اگر اس کو وہ سمجھ میں نہیں آتی, تو اگر وہ ریسیپی کی کتاب اگر اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے, اس کو اگر ریسیپی سمجھ میں نہیں آئے گی تو وہ کتاب اس کو راستہ کیسے دکھائے گی؟ اگر اس کو اس ریسیپی کی بک سے فائدہ اٹھانا ہے تو ضروری ہے کہ اس ریسیپی کی بک کو وہ سمجھ کر پڑھے, تو ہی وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے, تو ہی وہ کتاب کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ ریسیپی کی کتاب اس کو کھانا بنانے کی ہدایت کر رہی ہے. اور اگر اس کو سمجھ میں ہی نہیں آیا تو کتنی بھی مہنگی بک لے کے آ جاؤ, کتنی بھی مہنگی کتاب لے کے آ جاؤ, اس کو کوئی فائدہ نہیں. تو ایسے ہی محترم بزرگوں, اللہ نے ہم کو یہ کتاب دی ہے, اس میں اللہ نے ہماری روحانیت بھی رکھی ہے. حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم تو قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے پر روزانہ جماعتوں کو جو ہدایات دیتے ہیں, روزانہ ہدایت میں عبادت. قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا کتنا ضروری ہے. کیا اقوال ہے قاری صاحب, کیا بولتے ہیں اس میں؟ بغیر سمجھے قرآن کو پڑھنا, قرآن پاک کو سمجھ کر جس آدمی کا دل میلا کچیلا ہو وہی آدمی قرآن پاک کی تلاوت سے تھک سکتا ہے. یہ بھی ان کا قول مشہور ہے. قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کے اوپر بار بار روزانہ ہر جماعت کو ہدایت جب دی جاتی ہے تو قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی جائے, اس کے اوپر کافی زور دیا جائے. تو اس لیے محترم بزرگوں, ہم کو تو یہ کام بہت پہلے سے کرنا چاہیے تھا, لیکن کیا ہے ہمارے آپس کی نا اتفاقیاں, مسجد کا ٹرسٹ, مسجد وار جماعت, پھر امام صاحب, نعت کے مسائل, اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو مسئلہ ہے, آپسی حسد, بغض, اس میں انہی چیزوں میں رہتے رہتے ہماری مسجد کے اندر یہ کام نہیں ہوگا. بلکہ میں آپ کو اگر ایک واقعہ بتاؤں تو آپ تعجب ظاہر کریں گے اس پر. میرے ساتھ خود ہوا ایسا معاملہ.
ہماری مسجد میں تو جب عربی چہاروں میں تھا، میں نے جب آدھا عالم بنا تھا، میں تو تب سے ہی قرآن کی تفسیر کرتا تھا، ہر رمضان کے بعد معمول تھا میرے. اور میرے استاد سے میں مشورہ کرتا تھا کہ اس رمضان کے مہینے میں کون سی سورت کی تفسیر کروں. تو میں جب مسجد میں قرآن پاک کی تفسیر کرنے کے لیے جب میں نے اجازت مانگی تو مجھے یہ بات بتائی گئی کہ بھائی ٹھہرو، ہم لوگ پہلے رائے مشورہ کریں گے، پھر اس کے بعد آپ کو بتائیں. بھائی رائے مشورہ انہی چیزوں سے متعلق کرنا چاہیے جو رائے مشورے کے قابل امور ہیں. جو رائے مشورے کے قابل چیزیں اسی کا رائے مشورہ کرو. آپ کا پرسنل ایک جگہ پر سفر ہے، اس میں آپ کو کیا رائے مشورہ کرنا ہے. پر ایک مسجد میں آپ نے ایک امام صاحب کو رکھا ہے جن کی ظاہری وضاحت آپ کو ٹھیک ٹھاک نظر آ رہی ہے، فرائض سنتوں کا اہتمام کرنے والے نظر آ رہے ہیں، تو بھائی ایک امام کی مسجد کا امام ہونے کے اعتبار سے اس کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھائی وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے اگر کوئی چیز مفید سمجھتا ہے، کسی کتاب کی تعلیم اگر وہ شروع کر دیتا ہے تو اس کو اس سلسلے میں پورا کنٹرول دے دینا چاہیے. یا بھائی اگر آپ کو مناسب لگتا ہے امام کوئی بات نہیں، لیکن ایک مرتبہ رائے مشورہ کر لیں گے ہم لوگ، ہمارے آپس میں رائے مشورہ کر لیں. تو میں نے جب اجازت لی ان سے، انہوں نے کہا بھائی ہم لوگ آپ کو اور پوچھ کے بتا دیں. پھر انہوں نے جہاں پوچھا وہاں سے پوچھنے کے بعد وہاں سے ان کو یہ بتایا گیا کہ بھائی دیکھو آپ بہت اچھی بات ہے، رمضان کے اندر بہت سارا مجمع مسجد میں آتا ہے، لیکن مسئلہ ایسا ہے کہ آپ جب تراویح کے بعد قرآن کی تفسیر شروع کریں گے نا تو قرآن ہاتھ پہ مت لینا. جسے بیان کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا ہم لوگ، بیان کا انداز اختیار کرنا. تو میں نے ان سے پوچھا کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بولے کیا ہے، وہ جو جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں تو وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں، قرآن ہاتھ میں لے کے بیٹھتے ہیں اور پھر وہ لوگ بھی ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں. بولے اب وہ ان لوگوں کی مشابہت ہو جائے گی، پھر کیا ہو جائے گا، ان کی مشابہت ہو جائے گی، تو اس سے بچنے کے لیے پھر اپنے کو کیا کرنا ہے، اپنے کو ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے قرآن ہاتھ میں نہیں لینا. مشابہت سے بچنے کا حکم شریعت نے ہمیں کن چیزوں میں دیا ہے؟ دو سجدے تو غیر مقلد بھی کرتا ہے، تو کیا ہم لوگ بھی نماز میں سے کیا دو سجدے چھوڑ کے مخالفت کے لیے ایک ہی سجدہ کر لیں گے؟ کچھ تو شعور ہونا چاہیے. تو اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں. تو خیر میں نے بھی قرآن پاک اسی لیے منگایا، ہم نے ہمارے اسلاف کو، ہم نے ہمارے اساتذہ کو، ہمارے اکابرین کو جب بھی دیکھا قرآن پاک کو سامنے لے کر اس کی تفسیر کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ یہ الفاظ قرآن اور کلام قرآن کلام الہی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پھر اس میں بھی ترجمے والا قرآن لے کے، ترجمے والا قرآن اس لیے کیونکہ اب گفتگو کرتے کرتے، بات چیت کرتے کرتے کہیں کوئی سی لفظ کا معنی کچھ اور نہ نکل جائے، تو اس میں جو لکھا ہوا ہے وہی ترجمہ. تو یہ ہمارے اکابرین کا معمول چلا. تو اس لیے اب آپ اس پر غور کر کے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ بھائی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. کیسے بنے گی ہدایت؟ بغیر سمجھے قرآن کے پڑھنے پر ابھی جو ہدایت دی جا رہی ہے انشاءاللہ حافظ صاحب آپ بتائیں گے آپ لوگوں کو کہ وہاں پر مرکز نظام الدین میں کیا ہدایت دی جا رہی ہے اس سلسلے میں. تو خیر اللہ کا شکر ہے، دیر سے صحیح لیکن ابتدا تو ہو گئی. لیکن محترم بزرگوں، یہ جو ہمارے یہاں ہفتے میں ایک دن کا سلسلہ ہے، ہفتے میں ایک دن کا سلسلہ، اب جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، اس کا میں ترجمہ اور اس کا مختصر سا مفہوم بتا دوں گا. تو اگر ہماری ہفتے میں 2 آیتیں بھی ہوتی یا 3 آیتیں ہوتی تو مہینے میں کتنی ہوگی ہماری؟ ایک مہینے میں 10-12 آیتیں ہوگی. اور پورے سال پر اگر دیکھنے کے لیے جائیں گے تو 100-120 بہت سے بہت 150-200 آیتیں ہوگی. تو پھر مکمل قرآن پاک کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش بھی کریں تو ہمارا ایک ایسا خواب بن کے رہ جائے گا جو کبھی پورا ہونے والا نہیں. اس کے لیے ہم کو اور ایک قدم آگے بڑھا کے اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ بھلے وقت تھوڑا سا کم لگے. جیسے آج تو ہمارا پہلا دن ہے، اس کے لیے تھوڑا سا ابھی 15-20 منٹ میں یہ مجلس سمیٹنی تھی، لیکن ابھی آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے. اس کو کوئی بات نہیں، پہلا دن ہے، یہ آج ڈائجسٹ ہو جائے گا ایک دم. لیکن اگر روزانہ کر لیتے ہیں، ہفتے والی کی بجائے اگر یومیہ کر لیا جائے تو کم سے کم قرآن پاک مکمل تو ہو جائے گا. ایک مرتبہ تو زندگی میں ایسا اپنے کو تو لگے گا کہ یار ہم لوگوں نے قرآن کم سے کم جو
دیکھو اس میں ایک سب سے بڑا فائدہ ہم لوگوں کا یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے نا تو ہماری طبیعت پہ بھی بوجھ پڑتا ہے. ہم لوگ کتاب کھول کے مطالعہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں, ورنہ ہمارا ٹائم کہاں جاتا ہے, ہم کو بھی کام ملے گا. اس بہانے سے علماء اکرام بھی کتابوں سے جڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کتاب ایسی جس میں اللہ نے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت. اچھا اور ایک بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری امت کے لیے اتنے شفیق ہیں, سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں, اور سب کی سفارش کرنے والے, سفارش کریں گے قیامت کے دن. اور مقام محمود پر جا کر حدیث میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقام محمود ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کی تعریف کی جائے گی. وہاں جو سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, پھر آدم علیہ السلام دوسرے نبی کے پاس بھیجیں گے, وہ بولیں گے بھائی آج میرا کام نہیں, نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخر میں سب لوگ بھیجیں گے, سارے انبیاء حضور کے پاس بھیجیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں سجدے میں جاؤں گا اور میں اس وقت اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ آج تک کسی نے ویسی تعریف اللہ کی نہیں کی, اور مجھے بھی نہیں معلوم کہ اس وقت میں اللہ کی کیسی تعریف کروں گا. وہ کلمات میرے اس وقت ہی میرے دل میں ڈالے جائیں. پھر اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کہیں گے یا محمد ارفع راسک, اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے, سل تعطا, آپ مانگیے آپ کو ملے گا, واشفع تشفع, آپ سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. اور ایسے نبی ہیں, لیکن وہ قیامت کے دن جو نبی سفارش کرنے والے ہیں وہ کل قیامت کے دن شکایت کرنے والے بن کر کھڑے ہوں گے اپنے ان امتیوں کے بارے میں جنہوں نے قرآن کریم کو چھوڑے رکھا. قرآن میں ہے وقال رسول کہیں گے یا ربی, اے میرے رب, ان قومی, میری جو یہ قوم ہے, ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, انہوں نے قرآن کو بالکل چھوڑ کے رکھ دیا, قرآن کی طرف کوئی توجہ نہیں. اس لیے محترم بزرگوں, اللہ تعالیٰ حضرات کو جزائے خیر دے. یہ بہت مبارک سلسلہ شروع ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم فرمائے, اس کو نظر بد سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے. میں نے جو آیت پڑھی ہے پہلے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے, آیت نمبر 208 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ادخلوا کا مطلب داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا, اے ایمان والو داخل ہو جاؤ. فی السلم, سلم کا معنی ہے اسلام, سلم کا معنی اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور کافتن, اس کا معنی ہے پورے, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. بعض لوگ رہتے ہیں نا جو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا یہ بھی کر لیں گے, تھوڑا سا یہ بھی کر لیں گے, یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا. نہیں, اسلام میں کیسے داخل ہو جاؤ, پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور فاسد خیالات میں پڑھ کر شیطان کے قدم بقدم مت چلو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو. ولا تتبعوا خطوات, ولا تتبعوا, اتبعوا کا معنی ہوتا ہے پیچھے چلنا. تو ولا تتبعوا خطوات, خطوتن کی جمع ہے, اور خطوہ کہتے ہیں 2 قدم کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے ہمارا. بھائی ایک قدم آگے رکھتے ہیں تو دوسرا پیچھے رہتا ہے, وہ دونوں کے بیچ میں جو گیپ رہتا ہے اس کو خطوہ کہتے ہیں, خطوہ. تو ہم جب چلتے ہیں تو ہمارا پیچھے والا قدم آگے والے قدم کے پیچھے چلتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے قدم بقدم مت چلو. انہ لکم عدو مبین, واقعی وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. انہ لکم, واقعی وہ تمہارا عدو کہتے ہیں دشمن کو, اور مبین کہتے ہیں کھلا دشمن ہے وہ تمہارا, کھلا دشمن.
یہ شیطان ہی ایک ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ نے ہم کو یہ فرمایا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس کے ساتھ تم دشمنی کرو. اس کے ساتھ کیا کرو تم؟ باقی سارے دشمنوں کو اللہ نے کیا فرمایا؟ بھائی معافی سے کام لے لو، درگزر سے کام لے لو، برداشت سے صبر سے کام لے لو، انتقام کا بدلہ دل میں مت لاؤ، بدلہ لینے کی بھاونا دل میں مت لاؤ. سب جگہ عفو درگزر کا ہے. لیکن یہ شیطان ایک ایسا دشمن ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہے کہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور تم اس کو اپنا دشمن فاتخذوه عدوا ان الشیطان کان لکم عدوا فاتخذوه عدوا، تم بھی اس کے ساتھ دشمنی کا ہی معاملہ کرو. تو یہ جو آیت ہے، اس آیت میں ہم کو ایک پیغام یہ دیا گیا ہے کہ اسلام میں پورا پورا داخل ہونا ہے، پورا پورا. صرف عبادت کے اعتبار، صرف عبادت کا نام اسلام نہیں. ہماری ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، یہ جو دین کے 5 شعبے ہیں، پانچوں کے پانچوں شعبوں میں ہم کامل اور مکمل دین پر چلنے والے بن جائیں. یہ آیت جو نازل ہوئی تھی، بس اس کا شان نزول پڑھ کے ہم لوگ بات پوری کر لیتے ہیں. یہ آیت جو نازل ہوئی تھی، اس کا شان نزول یہ ہے. شان نزول سمجھتے ہیں ہم لوگ؟ شان نزول یہ تفسیر کی زبان میں جب بھی کوئی صورت اتری ہے یا کوئی آیت اتری ہے تو اس آیت کے اترنے کا بیک گراؤنڈ کیا بنا، اس کا پس منظر کیا تھا، یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی، کیا واقعہ پیش آیا تھا، کیا حالات بنے تھے جس کی وجہ سے یہ آیت اتری ہے، اس کو شان نزول کہا جاتا ہے. تو یہ جو آیت نازل ہوئی، یہ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن سلام، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ، یہودیوں کے بڑے عالم تھے، علماء یہود میں سے تھے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک یہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تو انہوں نے کیونکہ انہوں نے تورات میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تھا. جب مدینہ منورہ میں آئے تو انہوں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ساری علامات پائی گئی. تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، دونوں کی شریعت پر اگر میں عمل کر لوں تو کیا حرج ہے. جیسے آج میں بہت سارے لوگ ہیں جو مسجد میں بھی آئیں گے، موقع پڑے گا تو وہ کیا ہے، نیوٹرل مائنڈ رہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ نیوٹرل مائنڈ رہنے کا. ضرورت پڑی تو چرچ میں بھی جائیں گے، ضرورت پڑے گی تو ہم لوگ سب جگہ رہنا ہے. اپنا ہندوستان میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، ہندوستان میں رہتے ہیں، لیکن ایسی صلح اور ایسا کمپرومائز جائز تھوڑی ہے کہ جو حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے. یہ جو سورہ کافرون نازل ہوئی، جس میں یہ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا، بار بار ادھر ادھر ہوا. یہ سورہ کافرون جو نازل ہوئی، اس کا شان نزول یہی تھا. تو مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا ایک کام کرتے ہیں، بہت جھگڑا ہو گیا ہے، 1 سال تم ہمارے معبود کی عبادت کرتے، 1 سال تم لوگ ہمارے معبود کی عبادت کرو، آنے والے سال میں ہم لوگ تمہارے معبود کی عبادت، ایسا کمپرومائز کر لیتے ہیں. تو اللہ نے پھر اس وقت یہ سورہ کافرون نازل فرمائی کہ وہ ایسا کمپرومائز نہیں چلے گا جس میں کوئی حلال چیز حرام ہو رہی. تو آج بھی بہت سے لوگ ہیں ایسے کہ بھائی وہ نہیں، بھائی ہم لوگ تو مسجد میں بھی جاتے ہیں، چرچ میں بھی جاتے ہیں، ہم لوگ جماعت میں بھی جاتے ہیں، درگاہ میں بھی جاتے ہیں، سب کرتے ہیں. ایسا نہیں چلے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو وہ صحابی نے یہی سوچا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو ہفتے واری عبادت کا دن تھا وہ سنیچر کا دن تھا. ہفتے واری عبادت کا دن سنیچر کا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہفتے والی عبادت کا دن جو تھا وہ جمعہ کا تھا. تو بھائی ہفتے میں 2 دن عبادت تو ہو سکتی نا. سنیچر کو بھی عبادت کر لے اور جمعہ کو بھی کر لے تو کیا حرج ہے، دونوں بھی شریعت پر عمل ہو جائے گا. جمعہ کو بھی میں عبادت کر لوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل ہو جائے گا، اور سنیچر کے دن بھی عبادت کر لوں گا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل ہوگا. اچھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے،
موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کمپلسری نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا فرض تو نہیں ہے نا، کہ بھائی اگر اونٹ کا گوشت کھائیں گے تو ہی ان کا ایمان کامل ہوگا، ایسا تو نہیں ہے نا، فرض تو نہیں ہے۔ مطلب وہاں حرام ہے تو نہیں کھاؤں گا، اور یہاں کھانا فرض نہیں ہے تو نہیں کھایا تب بھی چلے گا، ایسا تو ضروری قرار نہیں۔ ہم لوگوں میں سے بھی کتنے لوگ ایسے ہیں، ہم لوگوں نے بھی آج تک اونٹ کا گوشت نہیں کھایا، لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام کے دماغ میں ایک خیال آتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، اس طرح سے دونوں بھی شریعت کو فالو کر لوں گا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بھی اس کو بھی فالو کروں گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر بھی عمل کر لوں گا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ مت سوچو نہیں یہ بھی کرے تو چلے گا، یہ کرے تو بھی چلے گا۔ آج ہم لوگ الحمدللہ ہم سب لوگ دین کی نسبت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن آج بھی ہمارے گھروں کے اندر ساری بدعات، ساری خرافات، ساری رسمیں، سارے رواج ہو رہے ہیں، نکاح کے موقع پر بھی ہو رہے ہیں اور میت کے موقع پر بھی ہو رہے ہیں، نکاحوں کے موقع پر بھی ہو رہے ہیں اور میت کے موقع پر بھی ہو رہے ہیں، اور ان تمام رسموں میں، ان تمام رواجوں میں جم کر بے پردگیاں ہو رہی ہیں، جم کر فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، جم کر اللہ کی ناراضگی والے کام ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے محترم بزرگوں، ہمیں اسلام میں پورا پورا داخل ہونا ہے۔ تو ایک یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اور فاسد خیالات میں پڑھ کر شیطان کے قدم بہ قدم مت چلو۔ یہ شیطان کا خیال ہے، شیطان تمہارے دل میں یہ بات ڈالتا ہے بھائی اپنے کو سب لوگوں سے مل کے رہنا ہے، اس لیے یہ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، آپ اخلاقی طور پر ملو، مسکراتے ہوئے چہرے سے ملو، غیروں سے بھی تعلقات اپنے رکھنے ہیں ہم کو قائم، لیکن اس میں اس درجے نیچے اترنا کہ ہم کو کہیں پر سجدہ کرنا پڑ رہا ہے، اللہ کے غیر کے سامنے جھکنا پڑ رہا ہے، یا اللہ کے غیر کا ہم کو کلمہ پڑھنا پڑ رہا ہے۔ آج مارکیٹ میں حالات ایسے ہیں، سامنے والا آدمی یعنی ہمارا جو کسٹمر ہے یا ہمارا جو سپلائر ہے، بزنس کرنے میں یا تو سپلائر سے بات کرتا ہے تو کسٹمر سے بات کرتا ہے، تو یہ پہلے تو ایمان والا جو ہے نا وہ خود ہی نمستے بولتا ہے، بولنا ہی پڑے گا، اس نے کبھی تحقیق نہیں کی، حالانکہ اس کے علاوہ دوسرے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے علماء اکرام نے تمام فتاوا کی کتاب میں لفظ نمستے کہنے کو منع کیا ہے، کیونکہ اس میں ان کی عبادت کی تعظیم پائی جاتی ہے۔ اس کی جگہ آپ گڈ مارننگ گڈ مارننگ سر، گڈ آفٹرنون بول دو، گڈ ایوننگ بول دو۔ بعض مہاراشٹر کے بعض علاقوں میں جیسے بیڑ ہے اس طرف ہم لوگوں نے دیکھا، بلکہ ہم نے خود سنا کہ غیر ایمان والے جب مسلمانوں سے ملاقات کرتے تو ایسے دور سے آداب، وہ لوگ خود بولتے ہیں آداب، پھر یہ بھی جواب ملتا ہے ہاں آداب۔ تو غیر ایمان والوں کی تو سازش ہے، لیکن اب ہم کو بھی تو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی ہماری شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی، لیکن بس سامنے والا کسٹمر راضی ہو جائے، ہمارے لیے بڑی آرڈر ہم کو دے دے، اس کے لیے ہاں ہاں نمستے 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 سر، نمستے نمستے، اب بولے نا سر کیسے نمستے، شبھ سکار۔ اس درجے میں اس میں ہم کو رہبری علماء کی لینی چاہیے، علماء سے مسائل پوچھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے میں مارکیٹ میں ہم لوگوں کو ضرورت پڑے گی تو کیا کریں گے، راستہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، اس میں یہ آیت اتنی جامع ہے، اس میں سب چیز ڈال سکتے ہیں، اس میں پراپرٹی آ جائے گی، اس میں سود سے بچنا آ جائے گا، بے پردگی، پردہ، سب کچھ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آج جو سلسلہ یہاں پر شروع کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکتوں کے فیصلے فرمائے، اس کو قائم دائم فرمائے۔